والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا شفیع المذنبین نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل ہمارے بھائی محترم خلیل باروی صاحب اور ان کے بھائیوں نے، محترم یوسف صاحب اور ان کے تمام بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے، اور مجھے جس محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے والدین کا، بالخصوص اپنی والدہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کس قدر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ شغف رکھتی تھی اور اولیاء کرام، صلحاء عظام اور ان کے مزارات کی تکریم کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بلندی درجات عطا فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے جو اپنے والدین کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی رہے، اور ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں والدین کے حقوق کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا تو وہاں حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی والدین کے ساتھ احسان کر کیسے سکتا ہے، کیونکہ احسان کا درجہ تو عدل کے درجے کے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتی۔
تین لفظوں کو اگر ہم موازنہ کر کے سمجھ لیں، ایک لفظ ہے ظلم، پھر ایک لفظ ہے عدل، پھر اس سے اوپر ایک لفظ ہے احسان۔ ظلم یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اور ہم اس کے ساتھ بھلائی نہ کریں، یہ ظلم ہے۔ ہمیں ضرورت تھی، اس نے مدد کی، اور جب اسے ضرورت پیش آئی تو ہم نے مدد نہیں کی، یہ ظلم ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ آتا ہے عدل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ اتنا بھلائی کریں جتنا بھلائی اس نے کی، اتنا بھلائی ہم کریں۔ تو جب برابر کے درجے کی بھلائی کریں تو اسے کہتے ہیں عدل۔ آواز کو صرف ایک بار سیٹ کرنا ہے، پھر نہیں، پھر ہاتھ نہیں لگانا، پھر وہ ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے، پھر آپ ادھر توجہ کرو۔ تو کسی کی بھلائی کے برابر اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اسے کہتے ہیں عدل۔ اور پھر احسان یہ ہے کہ یا تو اس نے بھلائی نہ کی ہو اور ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ احسان ہوگا، یا جتنا بھلائی اس نے کی ہے ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کریں، تب یہ احسان کے درجے پر آتا ہے۔ اور سوچئے والدین اپنی اولاد کے لیے جتنا قربانی دیتے ہیں، جتنا محنت کرتے ہیں، جتنا تکلیفیں سہتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو اپنی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں، کیا روئے زمین کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے جو اپنے والدین کی اتنا خدمت کر سکے جتنا ایک ماں نے جاگ کر گزاری راتیں؟ کیا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اتنی راتیں جاگ سکے؟ جیسے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر اولاد کی ضروریات کو پورا کیا، کیا کوئی والد، کوئی اولاد ہے جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر اولاد کی ضرورت کو، والدین کی ضرورت کو پورا کرے؟ کوئی ہے اولاد جو اپنی بھوک اور پیاس کو پیچھے رکھ کر اپنے ماں باپ کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کرے؟ ہمیں تو بوڑھے والدین اگر کوئی بات کر دیں تو جواب یہ ہوتا ہے میں اپنی کروں یا تمہاری کروں، میں اپنے بچوں کی کروں یا تمہاری کروں۔ تو پھر اولاد تو والدین کے ساتھ عدل کرنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ نے کیسے حکم دے دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا درجہ تو تب آئے جب اولاد والدین کے ساتھ پہلے عدل کرے۔ تو جو اولاد والدین کے ساتھ عدل کرنے کے قابل بھی نہیں، وہ احسان کے درجے تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، مجھے بھی معلوم ہے کہ تو والدین کی ساری زندگی کی خدمت کا صلہ تو کیا، ماں کی اس ایک رات کی خدمت کا صلہ نہیں دے سکتا جب وہ خود جاگتی رہی اور تیرے سونے کا اہتمام کرتی رہی۔ تو پھر احسان کیسے ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا تیرے لیے اس کا سلوشن یہ ہے، تیرے لیے اس کا حل یہ ہے کہ تم والدین کی بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ماں نے جو جاگ کر گزاری راتیں، اس کے ایک پل کا صلہ نہیں دے سکتے۔ باپ نے محنت اور مشقت کر کے اپنی بھوک اور پیاس کو قربان کر کے جو تیرے لیے کپڑے اور خوراک کا اہتمام کیا تھا، تم اس ایک دن کے جذبہ خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر
ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں دعا کر کہ باری تعالیٰ بچپن میں جیسے وہ مجھے پالتے رہے، اب میں تو صلہ دینے کے قابل نہیں، تو اپنی بارگاہ سے انہیں اپنا کرم عطا فرما، تو اس کے بدلے میں انہیں اپنا کرم عطا فرما۔ اور یہاں اللہ نے کیا لفظ استعمال فرمایا والدین کے لیے، ربیانی، جس لفظ سے اس نے اپنے رب ہونے کی صفت اخذ کی ہے، اسی لفظ سے اس کو فعل بنا کر، ورب بنا کر اس نے والدین کے لیے استعمال فرمایا ربیانی۔ اور اس کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے معنی یوں عرض کروں گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے وہ بچپن میں میرے رب بنے رہے۔ اے میرے رب تو ان پر ایسے رحم فرما جیسے وہ بچپن میں میرے رب بنے رہے۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، تو پرورش کرنا تو اس کا اپنا کام ہے، مگر اس نے سبب کے درجے پر، وسیلے کے درجے پر والدین کو چنا اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے، تو اس نے فرمایا وہ جو میری ربوبیت کی تصویر ہے وہ تیری ماں کے اندر ہے، تیرے والد کے اندر ہے۔ تو جب میرے رب ہونے کا کوئی عکس دیکھنا چاہے تو اپنے ماں باپ کے چہروں میں دیکھا کر، جیسے وہ پالتے رہے۔ تو کہاں ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی ضرورت اپنی زبان سے مانگنے کے قابل نہیں تھا، اپنا دکھ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی کئی قسم کے ٹیسٹ کروانے کے بعد سمجھ پاتا تھا کہ بیماری کیا ہے، اور ماں میرے بولے بغیر سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف کیا ہے۔ تو وہ جو ماں نے بچپن میں جو رحم کیا اولاد پر، تو اللہ نے فرمایا اب اس کا صلہ تم نہیں ادا کر سکتے، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب بس تو ہی انہیں اپنی بارگاہ سے صلہ عطا فرما، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میں ان کا صلہ دینے کے قابل نہیں، تو اپنی بارگاہ سے میری ماں کو اس کی محنت کا صلہ عطا کر، اس کی خدمت کا صلہ عطا کر، اس کے اخلاص کا صلہ عطا کر، میرے باپ کو اس کی خدمت کا صلہ عطا کر۔ فرمایا بس یہی تمہارے پاس آخری راستہ ہے، میں اپنے کرم سے ان کی جھولی بھر دوں اور تمہارا حق ادا کر دوں، وہ جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے وہ میں اپنے کرم سے پوری کروں تو ہو سکتی ہے، ورنہ تم ساری زندگی بھی لگے رہو تو ان کے ایک دن کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں، کوئی کہے جی یہ کیا ہے، بھئی اور کچھ نہیں، ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے کہ آؤ، یوں تو میں بھی اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر آؤ میرے دوستی کا حق ادا کرو، میرے ساتھ مل کر میرے والدین کے لیے دعا کرو۔ یہ معنی ہے آج کی اس محفل کے سجانے کا۔ اس لیے دوستان مکرم اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کا، ان کا حق پہچانے، ان کی خدمت کو جانے۔ اللہ کی عزت کی قسم شاید کسی ولی کی دعا کا درجہ وہ نہ ہو جو اپنی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کا درجہ ہوتا ہے، بے شک وہ گنہگار کیوں نہ، وہ گنہگار ہیں اپنے لیے ہیں، تیرے لیے نہیں، تیرے لیے وہ ماں ہے اور تیرے لیے وہ باپ ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کی بات کی، الجنت تحت اقدام الامہات، تو اگر چاہتے تو اس کے ساتھ آگے صفت لگا دیتے الصالحات۔ یہ نہیں فرمایا جنت نیک ماؤں کے قدموں تلے ہے، نہیں،
فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تاکہ کوئی اولاد یہ نہ کرے وہ کہے کہ میری ماں نیک نہیں تو کیوں خدمت کروں۔ فرمایا وہ نیک ہے یا بد اس کا حساب تیرے ذمہ نہیں، وہ تو حساب میں کروں گا۔ تو نے اس کی نیکی کا حساب نہیں کرنا، تو نے اس کی خدمت کا حساب دینا ہے، تو نے اس کی قربانی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن اگر اس حدیث کو آقا علیہ السلام نے ماں باپ کو ایڈریس کیا ہے، ماں کو ایڈریس کیا ہے، تب معنی یہ بنتا ہے کہ اے ماں اپنا قدم سنبھال کے رکھ تاکہ تیری اولاد جنت کی راہ پر چلے، ورنہ اولاد کے لیے یہ نہیں کہ وہ دیکھے کہ نیک ہے یا بد، کہاں وہ فقط اتنا دیکھو وہ تیری ماں ہے اور تیرا باپ ہے۔ آج عملی طور پر اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگیوں کے اندر والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، اولادیں علم کے نام پر نافرمان ہو گئیں، شعور کے نام پر نافرمان ہو گئیں، جدید تعلیم کے نام پر نافرمان ہو گئیں، کئی عنوانات گھڑ لیے والدین کی نافرمانی کے لیے۔ دوستو ہرگز نہیں، ماں اور باپ کو اللہ نے یہ حق عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے باغ میں سے کچھ پھل کسی کو دے دیے ہیں، تو ایسے میری اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارا باپ ہے، تمہارے باغ میں سے کچھ دینا تو کیا، اللہ نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ تجھے ہی بیچ دے۔ حالانکہ کسی انسان کو بیچنا جائز نہیں، مگر سمجھانے کے لیے مصطفیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہارا باپ تمہیں بیچ بھی ڈالے تب بھی اللہ نے اسے یہ حق ادا فرمایا۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کو معاشرے کے اندر دیکھنا ہوگا، اسے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ ماں باپ کی فرما بردار اولاد دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ بے شک جتنی ریاضت اور مجاہدہ کر لیں، میرے آقا نے فرمایا والد کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے۔ اگر اسے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر والد کی رضا کے اندر ہے۔ اس لیے صوفیاء نے یہاں سے نقطہ اخذ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اس حدیث سے مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو باپ سے کیا حاصل ہوا، تو کہاں پھر اللہ والوں سے پوچھو کہ جنت کا درجہ زیادہ ہے یا رب کی رضا کا درجہ زیادہ ہے؟ تو ماں کے قدموں تلے جنت ملتی ہے، رب کی رضا کو تلاش کرنا چاہو تو وہ والد کی مسکراہٹ کے اندر ملتی ہے، وہ والد کی رضا کے اندر ملتی ہے۔ تو اولادیں جب تک ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کریں تب تک وہ رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں غنیمت جانیں، چند لمحے ان کے ساتھ گزارا کریں، ان کی رضامندی پوچھا کریں۔ انہوں نے کیا لینا ہے؟ دنیا میں والدین سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہوتا ہے؟ ہم باہر خیر خواہیاں ڈھونڈتے پھرتے، خیر خواہ دوست ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور والدین کی بات نہیں سننے کو تیار۔ والدین سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، والدین سے بڑا کوئی دوست نہیں، والدین سے بڑا کوئی آپ کو چاہنے والا نہیں۔ ماں اور باپ کا درجہ اللہ نے وہ رکھا ہے کہ انسانی حقوق میں، حقوق العباد کے اندر اللہ نے سب سے اونچا حق والدین کا رکھا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ تو یاد رکھ لیجئے حقوق العباد میں سب سے اونچا درجہ والدین کا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے بھی حضور بھی تو عبد ہیں، تو حقوق العباد میں سب سے اونچا درجہ تو عبد کے ہونے کے ناطے آقا علیہ السلام کا ہوگا تو پھر والدین کا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات تو عبد ہے مگر مصطفیٰ کے حقوق کو رب نے حقوق العباد میں نہیں رکھا، حقوق اللہ میں رکھا ہے۔ مصطفیٰ کا شمار عباد میں ہے
مصطفیٰ کے حقوق کا شمار حقوق اللہ میں ہے، مصطفیٰ کے حقوق العباد میں نہیں۔ اور اس کی سادہ دلیل یہ ہے کہ حقوق العباد کو اگر کوئی ادا نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر، بولیے کافر۔ اور اگر مصطفیٰ کا حق ادا نہ کرے تو صرف فاسق اور فاجر نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے پتا چلا کہ مصطفیٰ کا حق اللہ نے حقوق اللہ کے درجے پر رکھ دیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کی ذات تو حقوق العباد میں ہے، مگر مصطفیٰ کے حقوق العباد میں نہیں، حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، والدین کی فضیلت اور خدمت کے حوالے سے یہ ایک پیغام اس مناسبت سے دینا ضروری تھا، سو میں نے چاہا کہ یہ میرے سمیت ہر ایک کے لیے پیغام ہے اصلاح کا، گھروں کی اصلاح کا، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں موضوع کی مناسبت سے جو چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، دوسری آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات، وہ پروردگار، وہ طاقت اور قدرت والی ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو حسین ترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام پیدا فرمایا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کثیر العمل کون ہے، زیادہ عمل کس کے ہیں۔ اس نے کہا زیادہ اور کم، میں کوانٹٹی والا نہیں، کوالٹی والا ہوں، زیادہ ہوں یا کم ہوں، میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہیں، میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے ہیں۔ حسن عمل، احسن عملا۔ تو پھر آپ کہیں گے ہم کثرت عمل کرتے کیوں ہیں؟ کیا کثرت عمل شریعت میں مطلوب نہیں؟ نہیں، مطلوب ہے۔ پھر کثرت عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو کیے جائیں، معلوم نہیں ان میں سے کون سا عمل ہے جو اس کے معیار حسن پر پورا اترے۔ اس لیے کثرت عمل کرتے ہیں کہ حسن عمل کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ اس کے پاس ہے۔ تو کیے جاؤ، کثرت عمل پیش کرو، اپنے نامہ اعمال میں اعمال کی کثرت لے کر آؤ، اس لیے کہ اسے کثرت سے غرض نہیں، اسے کوئی ایک عمل بھی پسند آ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مگر خلافت، نعرہ حیدری، مگر قابل توجہ بات یہ ہے کہ الذی خلق، اس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا۔ تو پتہ چلا موت بھی تخلیق کی گئی، حیات بھی تخلیق کی گئی۔ موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، حیات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ جسے پیدا کیا وہ مخلوق ہے، تو موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، آپ اور میں جیسے مخلوق، ملائکہ مخلوق، جنات مخلوق، زمین اور آسمان مخلوق، ایسے موت بھی مخلوق ہے، ایسے حیات بھی مخلوق ہے۔ اور اللہ نے ان کو مخلوق کے درجے پر رکھا اور پیدا فرمایا، مگر ان کی ترتیب کیا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر ہماری شناسائی کیا ہے؟ اللہ پہلے زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے؟ بولیے، زندگی دیتا ہے۔ لیکن جب قرآن میں اس نے ترتیب بیان کی تب کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو تخلیق فرمایا اور حیات کو تخلیق فرمایا۔ بری تعالیٰ
ترتیب تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ پہلے زندگی دی جاتی ہے پھر موت آتی ہے، تو زندگی پہلے اور موت بعد میں. تو جو تیری یہاں ترتیب ہے عالم ناسوت کے اندر، وہی ترتیب تیرے قرآن میں بھی تو ہو سکتی تھی. تو تیرے قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے، وہاں کلمات کی ترتیب کچھ اور ہے، یہاں ترتیب کچھ اور ہے. تو یہ نہ تو اتفاقاً ہے، نہ معاذ اللہ اللہ کے ہاں کوئی چیز بے مقصد ہے. وہ تو حکیم اور حکمت والا ہے، لہٰذا اس کے کلام میں بھی حکمت، ترتیب میں بھی حکمت، تقدم و تاخر میں بھی حکمت. پہلا لفظ کیا ہوگا اس میں بھی حکمت، دوسرا کیا ہوگا اس میں بھی حکمت. اللہ کے کلمات میں حکمت ہے. تو باری تعالیٰ وہاں موت پہلے زندگی بعد میں، یہاں زندگی پہلے اور موت بعد میں. تو کوئی ترتیب تو ایک ہوتی، یا وہ یا یہ، جو تجھے پسند ہو. اس نے فرمایا نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر تمہیں مکلف کیا ہے کہ سمجھو یہ کیسے ٹھیک ہے اور وہ کیسے ٹھیک ہے. اس نے فرمایا میں نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، موت کا ذکر پہلے حیات کا ذکر بعد میں. تو موت پہلے کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں تمہاری غلط فہمی یہ ہے کہ تم جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے تو سمجھتے ہو زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب قبر میں جانے لگتے ہو تو کہتے ہو موت آ گئی ہے. تو تم ماں کے پیٹ سے آنا اسے سمجھتے ہو ابتدا، اور قبر میں چلے جانا اسے سمجھتے ہو انتہا. جبکہ نہ یہ تیری ابتدا ہے نہ یہ تیری انتہا ہے. تو اس ابتدا سے پہلے بھی کہیں تھا، تو اس انتہا کے بعد بھی کہیں رہے گا. اس اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھ، اس اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھی یاد رکھ. تو وعدہ الست کو بھلائے بیٹھا ہے، پر یاد کر عالم ارواح میں تیرا اور میرا کیا وعدہ ہوا تھا. تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جب عالم ارواح میں تھا تیرا اور میرا تعلق کیا تھا؟ تیری اور میری محبت کیسی تھی؟ تیرا اور میرا عشق کیسا تھا؟ تیرا اور میرا تعلق کیسا تھا؟ رشتہ کیسا تھا؟ ذرا اس عالم ارواح کو یاد کر. کیا تجھے یاد نہیں اس عالم ارواح میں کبھی تو یوں بھی ہوا تھا کہ میں نے حسن بے نقاب کر کے تجھے جلوہ دکھایا تھا، پھر دکھا کے پوچھا تھا الست بربکم، مجھے دیکھ کر بتا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہ وعدہ کہاں گیا؟ یہاں آ کے بھول گئے ہو دنیا کی رنگینیوں میں، نفس اور شہوات کے شکنجے میں. تو میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھلائے بیٹھے ہو. تیری ابتدا یہ نہیں، تیری ابتدا کچھ اور ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ذرا یاد تو کر تو رب کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اے انسان تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے کچھ بنایا. تو عدم تھا، میں نے تجھے وجود عطا فرمایا. تو کہیں نظر نہیں آتا تھا، میں نے تجھے ظاہر فرمایا. میں نے تجھے وجود دیا، میں نے تجھے پیدا کیا. تجھے کچھ نہ ہونے سے کچھ بنا دیا. اب یہ بنا دیا ہے جب تو اب بن گیا ہے کچھ، تو اب اترا رہا ہے. اب پھر مجھے ہی بھول بیٹھا. قاری صاحب نے تلاوت کی تھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو اپنے رب کے ساتھ غرور کرتا ہے. اور یہاں رب نے اپنے ساتھ صفت کوئی اور نہیں لگائی، الکریم. حالانکہ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا تھا تو اللہ اپنے عذاب والی کسی صفت کا ذکر کرتا، سختی والی کسی صفت کا ذکر کرتا.
کہ میں معذب ہوں، قہار ہوں، جبار ہوں، مواخذہ کرنے والا ہوں، اس رب کو بلائے بیٹھا ہے جو عذاب دینے والا ہے؟ نہیں۔ اس رب کو بلائے بیٹھا ہے جو طاقت والا؟ نہیں۔ اس رب کو بلائے بیٹھا ہے جو جبار ہے؟ نہیں۔ فرمایا تجھے ڈرانا نہیں، قریب لانا۔ فرمایا اس رب کو بلائے بیٹھا ہے جو ہے ہی کریم، جو ہے ہی کرم والا، اس کو بلانا بھی کوئی زیب دیتا ہے؟ اس رب کو بلائے بیٹھا ہے جو رب ہے ہی کریم، اور پھر وہ خالی کریم نہیں، اس نے تجھے پیدا کیا، پیدا کر کے تجھے کیسی تعدیل عطا کی، تیرا تصفیہ کیا، تجھے کیسا برابر متوازن بیلنس بنایا۔ اگر وہ ناک 2 میٹر کی لگا دیتا، منہ اتنا ہی رہتا، تو بتاؤ کیسے لگتے تم؟ اس نے کیسا تمہارا حسن بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کرتے ہو غرور۔ تو یاد کرو عالم ارواح کے وعدے کو، اب دنیا میں آ گئے ہو، اسے بلائے بیٹھے ہو، اور اسی زندگی پر خوش ہو، محلات پر، مکانات پر، کھانے پینے پر، لذتوں پر۔ وہ لذت بھول گئی، انہی لذتوں میں کھو گئے ہو۔ اس لیے دوستو، موت کا ذکر پہلے کیوں رکھا، حیات کا ذکر بعد میں کیوں رکھا؟ ایک تفسیر تو علماء کی، متکلمین کی ہے، وہ کہتے ہیں موت سے مراد ہے عدم، اور حیات سے مراد ہے وجود، اس لیے عدم کو مقدم کیا، وجود کو مؤخر کیا۔ مگر یہ اور معنی ہے صوفیاء، وہ تربیت کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، تربیت کی بات صوفیاء نے بتائی۔ صوفیاء نے کہا کہ اے بندے، وہ جو اس نے کہا موت اور زندگی، موت بولیے، تو اس نے تجھے میسج دیا ہے کہ یہ جسے تم زندگی سمجھ کے جیتے ہو، اگر غور کرو تو یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، اور وہ جسے تم موت سمجھتے ہو، اگر غور کرو تو وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے۔ تم اسے سمجھ بیٹھے ہو زندگی، یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، اور تم اسے سمجھ بیٹھے ہو موت، وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے۔ تو اے صوفیاء کرام، ذرا پردہ ہٹائیے، راز بتائیے، یہ کیسے موت ہے، وہ کیسے زندگی ہے؟ انہوں نے کہا ڈیفینیشن کرو، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ تو تمہارے نزدیک کیا سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے تو اس کا نام ہے زندگی؟ سانس چل رہی ہے تو اس کا نام ہے زندگی؟ کھانے پینے کا نام ہے زندگی؟ سونے اور جاگنے کا نام ہے زندگی؟ شادی بیاہ اور اولاد کا نام ہے زندگی؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر یہ زندگی اور حیوان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ پھر میں نے تجھے کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ پھر کیوں سجدوں ان فرشتوں کو تیرے آگے سجدہ کروایا؟ پھر تجھے اپنا محبوب بنایا، تجھے اپنی ساری کائنات کا نائب بنایا، شرافت کا تاج تیرے سر پہ رکھا، امامت کا تاج تیرے سر پہ رکھا، نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا۔ اگر یہی زندگی ہے تو یہ تو حیوانوں کو بھی حاصل ہے، تو اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا؟ تو تم ہی بتاؤ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، محبوب سامنے رہے تو زندگی ہے، اوجھل ہو جائے تو موت ہے، یار کا قرب ہو تو زندگی ہے، ہجر ہو تو موت ہے، یار راضی رہے تو زندگی ہے، ناراض ہو جائے تو موت ہے، وہ رخ روشن سے پردہ ہٹائے تو زندگی ہے، اور وہ حسن مطلق کو چھپائے تو موت ہے۔ نے کہا یہ ہے زندگی، یہ ہے موت۔ اس لیے انہوں نے کہا یاد کرو، جب تم عالم ارواح میں تھے، اس اپنے دیش میں رہتے تھے، یہ تیرا دیش نہیں، وہ دیش تھا، یہ پردیس ہے۔ غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت ڈیرا لایا۔ اس لیے وہ تیرا دیش ہے، یہ تیرا پردیس ہے۔ تو جب وہاں تھا تو وہ جو اس کا جلوہ سامنے تھا،
اس کا قرب سامنے تھا، اس کی رضا یقینی تھی، یہ امکان ہی نہیں تھا کہ تم کچھ ایسا کر بیٹھو گے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ تو جب اس کا راضی رہنا یقینی تھا، اس کا قرب بھی یقینی تھا، تو وہ در حقیقت زندگی تھی۔ ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو، یہ زندگی نہیں شروع ہو رہی، یہ تو موت ہے۔ نے کہا تم غور نہیں کرتے، آنے والا آتا ہے تو چیخ نکل جاتی، بچہ آتا ہے تو روتا ہے۔ بھی بچے کی زندگی چیخ ہی ہے، چیخ سے پتا چلا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا، تو پیدا ہونے والا رو پڑا۔ تو کہاں کبھی اس سے پوچھا کیوں رو پڑا؟ ہاں ہم نے پوچھا، اس لیے رویا کہ ماں کے پیٹ میں انوائرمنٹ اور تھا، باہر اور ہے، اندھیرا تھا، روشنی ہے، ٹیمپریچر اور تھا، یہ اور ہے، یہ فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو تم اس کے جسم سے وجہ پوچھ رہے ہو، اس کی روح سے بھی پوچھو، جسم تو یہی بتائے گا کہ یہی ڈیفرنس ہے، روح سے پوچھو۔ تو روح نے بتایا ہاں وہ جب یار کے دیس میں رہتی تھی، اب اس جسم کے پنجرے میں قید ہو کر یہاں آ گئی، اب معلوم نہیں کہ جس امتحان میں اس نے ڈالا ہے اس امتحان میں اس وعدے کو نبھا سکوں یا نہیں، وہ پتہ نہیں، اس لیے آنے والا رو پڑا، دیکھنے والے مسکرا پڑے، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، خوش ہو گئے۔ اور پھر جب وہی جانے لگتا ہے دنیا سے تو منظر بدل جاتا ہے۔ آنے والا رو رہا تھا، دیکھنے والے مسکرا رہے تھے، اب جانے والا مسکرا رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے رو رہے ہوتے، مگر جانے والا ہر کوئی نہیں مسکراتا۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوس، وہ مسکرا کے جاتا ہے جس نے دنیا میں رب سے کیا ہوا عہد نبھایا ہے، جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان دنیا میں آ کر نبھایا ہے، وہ جب جاتا ہے تو سرخرو ہو کر جاتا ہے، وہ مسکرا کر جاتا ہے۔ اس لیے آنے کا فرق ہے، جانے کا فرق ہے۔ دوستان مکرم، تو عاشق یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جسے تم زندگی شمار کرتے ہو وہ زندگی نہیں، موت ہے، جسے تم موت سمجھتے ہو وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے۔ زندگی وہ تھی جب یار کا جلوہ سامنے تھا، یہ ہجر ہے، فراق ہے، حجاب ہے، موت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اب زندگی تب شروع ہوگی جب قبر میں جائیں گے اور چہرہ یار پھر سامنے ہوگا، کیونکہ جو وہاں جاتا تو پھر سامنے ہوگا، اور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا۔ تو فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسا عشق کا سبق پڑھایا، کہاں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو اس چہرے کی دید کے لیے مجھے مرنا پڑا ہے، میں تو مرا ہوں تاکہ یہ چہرہ یار دیکھ سکوں، مجھ سے پوچھتے ہو۔ اس لیے عاشق یہ کہتے ہیں کہ تمہارا معنی زندگی اور موت کا اور ہے، عاشق کا معنی اور ہے، تیرا اور میرا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کا نام ہے زندگی، چلنے پھرنے کا نام ہے زندگی، سونے اور جاگنے کا نام ہے زندگی، نبض چلنے اور سانس کے جاری رہنے کا نام ہے زندگی۔ عاشق کہتا ہے نہیں، محبوب کا قرب ہو تو زندگی، حسن ہو تو زندگی، جلوہ ہو تو زندگی۔ پھر ہم کہتے ہیں سانس رک گئی تو موت ہے، آنکھ بند ہو گئی تو موت ہے، زبان بول نہیں رہی تو موت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، موت نہیں، آگے تو دیکھو قبر میں جلوہ کس کا ہوگا۔ تو اسے سوچ کر بھی پھر اسے موت کہتے ہو، وہ زندگی ہے، وہ زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں تو کثیر معانی، اللہ رب العزت نے جہاں علم الکلام کے اعتبار سے موت کا ذکر مقدم رکھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ عدم ہے، حیات کا ذکر بعد میں رکھا کہ پتہ چلے یہ وجود ہے۔
وہاں علم تصوف اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے اللہ نے اسے موت کہا جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اور اسے زندگی کہا جسے دنیا موت کہتی ہے۔ اور پھر صوفیاء نے کہا کہ اس میں دنیا میں زندگی جینے کا ایک میسج بھی ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ فارمولہ ہے اس کے اندر، بالکل میتھمیٹیکل فارمولہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے ایسی زندگی گزارے جیسی زندگی اللہ کو پسند ہے، ایسی زندگی جو مطلوب ہے، ایسی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے، بس فارمولہ یہ رکھے جو اس آیت میں۔ وہ کیا؟ ہر قدم پر، بولیے پھر بولیے، ہر قدم پر یہ دیکھے کہ موت پہلے اور زندگی بعد میں۔ موت پہلے اور زندگی، اپنی پرائرٹیز کے اندر، ترجیحات کے اندر موت کو پہلے رکھے، زندگی کو بعد میں رکھے۔ ہر قدم پر پہلے سوچے موت، پھر سوچے زندگی۔ لین دین کر رہا ہے کسی سے، پہلے سوچے موت کے وقت کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر سوچے زندگی میں نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر کسی سے معاشرت ہے، لین دین ہے، سماجی زندگی، کاروبار، قول، فعل، اقرار، لین دین، زندگی کا کوئی کام، اگر ہر قدم پر، ہر قول سے پہلے یہ سوچا کہ موت کے وقت انجام کیا ہوگا، ہر فعل سے پہلے سوچا موت کے وقت انجام کیا ہوگا، ہر تجارت سے پہلے سوچا موت کے وقت انجام کیا ہوگا، ہر نفع نقصان سے پہلے سوچا موت کے وقت انجام کیا ہوگا، تو مبارک ہو، تمہاری زندگی بھی قابل رشک ہے، تمہاری موت بھی قابل رشک ہوگی۔ اور اگر ہم پہلے سوچیں زندگی میں کیا اس سے حاصل ہوگا، نفع یا نقصان، موت موت کی خیر ہے، اگر یہ ترجیحات بن جائیں تو پھر ہلاکت ہے۔ اب اگر آپ اور میں کسی مفتی سے، عالم سے نہ پوچھیں، گھر آج سونے سے پہلے اپنے دل اور ضمیر سے پوچھئے گا کہ صبح سے لے کر شام تک میں جتنے کام کرتا ہوں ان میں سے کتنے تھے زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اور کتنے تھے موت کو اچھا کرنے کے لیے۔ بس یہ فیصلہ کر لیں اپنے آپ ہی کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے لیے، کمانا اور خرچ کرنا زندگی کے لیے، مکانات اور محلات زندگی کے لیے، لین دین زندگی کے لیے، دشمنیاں عداوتیں زندگی کے لیے، جھگڑے تنازع زندگی کے لیے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جو کچھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں موت کے وقت اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جس نے موت کو پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں رکھا، اللہ کی عزت کی قسم موت اسے بہکنے نہیں دیتی۔ موت سے بڑا مرشد کوئی نہیں، موت سب سے بڑا مرشد۔ آپ ذرا موت سے تعلق بنا کے دیکھیں، موت آپ کو نہ تو خیانت کرنے دے گی، نہ موت کی یاد آپ کو جھوٹ بولنے دے گی، نہ موت کی یاد آپ کو رزق حرام کھانے دے گی، موت کی یاد آپ کو کسی کا حق نہیں مارنے دے گی، موت کی یاد آپ کو زبان سے گالی نہیں دینے دے گی، موت کی یاد آپ کو غیبت نہیں کرنے دے گی، موت کی یاد آپ کو ظلم نہیں کرنے دے گی، موت کی یاد آپ کو غافل نہیں ہونے دے گی۔ اگر موت کو جس نے یاد رکھا، موت کو جس نے مرشد بنا لیا، اسے زندگی بھر موت صراط مستقیم پر چلائے رکھتی ہے۔ اس لیے مومن کی نشانی یہ ہے وہ موت سے پیار کرتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ موت سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ موت کی یاد ہی اسے رب سے ملاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے رکھا اور زندگی کا بعد میں رکھا۔ تو والدین کا میں نے ذکر کیا، موت اور حیات کا ذکر کیا، اور اس کو چونکہ پھر محفل میلاد بھی کہا ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ اسی میں سے ایک مضمون آقا علیہ السلام کی ذات اور شان اور عظمت کا بھی نکال لیا جائے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ ہی شان مصطفیٰ ہے۔ یہ تو نہیں کہ مخصوص آیات پڑھیں تو وہاں سے شان مصطفیٰ ہو، وہ جہاں سے پڑھیں آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت، تو اب اس کے ساتھ اس کو جوڑتا۔
فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، تو پتہ چلا موت بھی مخلوق پیدا کی گئی، حیات بھی مخلوق ہے پیدا کی گئی۔ تو مخلوق میں کون کون شامل ہے؟ آپ اور میں بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، زمین آسمان چاند ستارے سیارے سب مخلوق، انبیاء بھی مخلوق، مصطفیٰ بھی مخلوق۔ تو ساری جو کچھ ہے رب کے سوا وہ ہے مخلوق، کل عالمین ہے مخلوق۔ تو باری تعالیٰ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں۔ تو اس مخلوق کی کوئی ترتیب تو ہوگی، کون پہلے اور کون بعد میں، کوئی ترتیب ہوگی کہ نہیں؟ ہماری بھی ہے نا، تو کوئی ترتیب ہوگی۔ تو پھر باری تعالیٰ اس کی ترتیب کیا ہے، کون پہلے اور کون بعد میں؟ اب یہ یاد رکھنا ہے، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ بھی مخلوق ہیں۔ تو باری تعالیٰ مخلوق میں سے پہلے کون اور بعد میں کون؟ فرمایا میرے مصطفیٰ سے پوچھو۔ مصطفیٰ سے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء کلھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ہر مخلوق سے پہلے، کل مخلوق سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نور ہی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر سن، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ بات تخلیق کی ہو رہی ہے، ولادت کی نہیں۔ کیا؟ کیونکہ اردو زبان کا دامن تنگ ہے، اس نے تخلیق کا معنی بھی کیا پیدا ہونا یا پیدا کرنا، اور ولادت کا بھی معنی کیا پیدا ہونا۔ تو اب اس کے پاس تو لفظ نہیں ہے، اس نے دونوں کا ہی ترجمہ کر دیا پیدا ہونا، مگر تخلیق میں پیدا ہونے کا معنی اور ہے، ولادت میں پیدا ہونے کا معنی اور ہے۔ اتنی سمجھ تو انگلش کو بھی آ گئی، اس نے تخلیق کو کہاں کریشن اور ولادت کو کہاں برتھ، مگر اردو تو ابھی کل کی پیداوار ہے، یہ بھی کہیں پہنچے گی تو اس کو سمجھ آئے گی فرق ہے۔ تو ہم اردو سے پوچھیں بھی فرق بتا کیا ہے تخلیق اور ولادت میں، چونکہ مصطفیٰ کی تخلیق بھی ہے اور مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے، تو فرق کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا نازک مسئلہ ہے، یہ میرے بس میں نہیں، اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہو تو عربی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہیں سے فہم پاؤ کہ تخلیق کیا ہے اور ولادت کیا ہے۔ تو جب عربی زبان کو جاننا چاہا، احادیث کو دیکھا، روایات کو دیکھا، ولادت محمدی کا ذکر ہے، تخلیق محمدی کا ذکر ہے، تو دیکھا مصطفیٰ کی ولادت بھی ہوئی، تخلیق بھی ہوئی، تو ولادت کیا ہوئی، تخلیق کیا ہوئی؟ تو ولادت کو جب دیکھا اور پڑھا تو دیکھا ولادت کا وقت بھی لکھا ہوا تھا، صبح صادق، دن بھی لکھا ہوا تھا پیر، تاریخ بھی لکھی تھی 12، چلو کوئی 12 نہ مانے 9 سے جھگڑا نہیں، مگر تاریخ، مہینہ بھی لکھا ہوا تھا ربیع الاول، سال اور صدی بھی لکھا ہوا۔ اور جب دیکھا کہ جس حدیث نے بتایا تخلیق مصطفیٰ، تو تخلیق ہوئی تو وقت کیا تھا، مہینہ کیا تھا، دن کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، سال اور صدی کون سی تھی، وہ حدیث خاموش ہے، کیسے بتائے؟ کچھ ہو تو بتائے۔
وہ حدیث کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سوال کرنے والوں، جب ہوئی ولادت مصطفیٰ تب وقت بھی تھا، زمانہ بھی تھا، ماہ و سال بھی تھے، لمحات اور ساعتیں بھی تھیں، صدیاں تھیں، زمانے تھے، لیکن جب ہوئی تخلیق مصطفیٰ تب نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ دن و رات تھے، نہ ماہ و سال تھے، نہ حیوانات و نباتات تھے، نہ کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا یا جلوہ مصطفیٰ تھا۔ اور کہاں اچھا کچھ اور بتاؤ؟ اس نے کہا اور یہ ہے کہ ولادت ہوئی جسم مصطفیٰ کی، اور تخلیق کہاں؟ تخلیق ہوئی نور محمد مصطفیٰ۔ تو ولادت میں ظاہر ہوئی بشریت مصطفیٰ، ولادت میں آمد ہوئی بشریت مصطفیٰ کی، اور تخلیق میں آمد ہوئی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنا تضاد ہے ان لوگوں میں جو یوں تو حضور کو بشر بشر کہتے پھرتے ہیں، مگر میلاد منانے کو تیار نہیں۔ بھئی میلاد ہی تو ظہور بشریت ہے، میلاد ہی تو آمد بشریت ہے، میلاد سے ہی تو حضور کی بشریت ثابت ہوئی، ظاہر ہوئی، تشریف فرما ہوئی۔ تو یہ کیسا تضاد ہے کہ یوں کہیں بشر بشر اور بشریت کا آنا ہی تو میلاد کہلاتا ہے، پھر کہیں میلاد نہیں مانتے؟ یہ تضاد ہے۔ اور اہل حق کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کی بشریت حق ہے، اس لیے ہم میلاد مانتے ہیں اور مناتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی صرف ولادت نہیں، تخلیق بھی ہے۔ تو تخلیق کس شے کی ہے؟ جسم کی نہیں، بشریت کی نہیں، وہ ہے نور مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق۔ اس لیے مصطفیٰ کی بشریت بھی حق ہے، مصطفیٰ کی نورانیت بھی حق ہے۔ بشریت کی ولادت ہوئی، نورانیت کی تخلیق ہوئی۔ یہ بشریت جب ہوئی تب وقت کا تذکرہ، تخلیق جب ہوئی وہاں وقت کا ذکر نہیں، کیونکہ تخلیق ہوئی ہر شے سے پہلے۔ مخلوق اول ہے مصطفیٰ، تو موت سے پہلے نور مصطفیٰ، حیات سے پہلے نور مصطفیٰ۔ موت مخلوق ہے اور کل مخلوق مصطفیٰ کے بعد، حیات مخلوق ہے اور کل مخلوق مصطفیٰ کے بعد۔ تو جو حیات مصطفیٰ کے بعد ہوئی، اسی حیات نے مصطفیٰ کو وجود دیا۔ جو خود بعد میں ہے اسی نے مصطفیٰ کو وجود دیا۔ تو جو حیات بعد میں ہے اس نے مصطفیٰ کو وجود دیا نہیں۔ تو جب اس حیات نے وجود دیا نہیں، جو عالم خلق کی حیات ہے، جب عالم خلق کی حیات نے وجود دیا نہیں، تو عالم خلق کی موت وجود لے کیسے سکتی ہے؟ حیات نے دیا نہیں تو موت لے کیسے سکتی ہے؟ موت تو اس سے لیتی ہے جس کو حیات نے دیا۔ حیات نے دیا نہیں، موت لے کیسے سکتی ہے؟ حیات نے وجود دیا نہیں تو موت وجود مٹا کیسے سکتی ہے؟ ارے جو حیات سے پہلے بحیات ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ حیات کے محتاج ہیں یا حیات ان کی محتاج ہے؟ وہ حیات کے محتاج نہیں، یہ حیات ان کی محتاج ہے، کیونکہ یہ نہ تھی وہ تھے۔ تو جو تھے وہ اس سے پہلے تھے، تو بلکہ جو پہلے تھے ان کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اس لیے دوستان مکرم، حیات پیدا نہیں ہوئی تھی، نور مصطفیٰ پیدا ہو چکا تھا۔ موت پیدا نہیں ہوئی تھی، نور مصطفیٰ پیدا ہو چکا تھا۔ تو یہ حیات اور موت بعد میں
اور نور مصطفیٰ پہلے، تو لہٰذا جب وہ نور میں پہلے، وجود مصطفیٰ پہلے، میں حضور کے جسم کی بات نہیں کر رہا، بشریت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو حضرت آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف فرما ہوا، مگر نور محمد مصطفیٰ۔ اور کوئی کہے وہ کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں وہ عالم ارواح میں جس سے میثاق لیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، عالم ارواح میں میثاق لیا، بس جس سے لیا تھا ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، حقیقت محمدیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے موت اور حیات سے پہلے پیدا فرمایا، تو موت اور حیات پر مقدم ہے وجود مصطفیٰ۔ حیات نے وجود دیا نہیں تو موت وجود مٹا کیسے سکتی ہے؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کثیر شان عطا فرمائی، ان میں سے ایک شان اولیت ہے۔ پھر آپ کہیں گے اچھا پھر حضور کے لیے یہ حیات بھی نہیں، یہ موت بھی نہیں ہے، کیسے ہے؟ ایسے جیسے امتی ہوتا ہے۔ حضور کس کس کے نبی ہیں؟ بولیے، کوئی شے ہے جو حضور کی نبوت سے باہر؟ اللہ نے جہاں اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں عالمین کا رب، تو عالمین کا نبی، آپ عالمین کی رحمت۔ ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا گیا۔ ہاں احکام کس کے لیے آئے؟ وہ تو انسان اور جنات ہیں، مگر مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت کی شان، نبوت کی شان، رسالت کی شان وہ ساری خلق کے لیے عطا فرمائی۔ تو پھر کل خلق ہوئی مصطفیٰ کی امتی، تو موت بھی امت میں، حیات بھی امت میں، تو وہ امتی غلام ہوتا ہے یا سردار ہوتا ہے؟ وہ التجا کرتا ہے یا حکم چلاتا ہے؟ تو موت کیسے حکم چلائے مصطفیٰ پر؟ وہ تو امتی ہے، وہ تو غلام ہے۔ تو کیا موت اور حیات کا انکار ہو گیا؟ نہیں، موت اور حیات کا انکار نہیں، انبیاء پر بھی اجل آنی ہے، وہ فقط اتنا کہ بس آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات وہی مثل سابق جسمانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والے۔ اور وہ کیسے ہے؟ موت اور حیات نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پہ آپ کرم فرمائیں گے، جو جو امتی ہے ہر کوئی آپ سے فیض پائے، تو ہم مصطفیٰ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی نوازیں گے۔ تو حیات کو مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا اے عالم خلق کی حیات، عالم خلق کی حیات، تو میری امت کی صف میں کھڑی رہے، قطار میں لگ جاؤں۔ میں جب کل عالمین کا وزٹ کرتے کرتے جب دنیا میں آنے لگوں گا، اپنی ماں کے پیٹ سے بشریت کا لباس پہن کر جب دنیا میں آ رہا ہوں گا، تو اے حیات خلق، میں تیرے دروازے سے گزر کر تجھے بھی فیض یاب کر دوں گا۔ تو موت نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ پھر میں 63 سال انتظار کر، میں اپنا فرض پورا کر لوں۔ تو جب فرض پورا کر کے اس عالم سے اس عالم میں جانے لگوں گا، تو اے موت تیرے دروازے سے گزر کر تجھے بھی فیض یاب کر دوں گا۔ تو یوں حیات کے دروازے سے بھی گزر ہوا مصطفیٰ کا، موت کے دروازے سے بھی گزر ہوا مصطفیٰ کا، مگر حیات اور موت کے دروازے سے گزر ہے۔ حیات ابتدا نہیں، موت اختتام نہیں۔ جن کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ جائیں پھر کسی اور کا دامن پکڑیں۔ ہم تو خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، جن کے بعد نبی کوئی نہیں، تو لہٰذا تو نبی کوئی نہیں، تو معاذ اللہ اگر مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، ہمارے نبی تو موجود ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہی ختم نبوت مصطفیٰ کا راز ہے، جو آئے آتے رہے اور چلے جاتے رہے، تو اللہ اور بھیجتا رہا۔ اور میں حبیب اب تجھے بھیجا، بس بھیج دیا، اب آپ جا کر ان میں رہیں، اور قیامت کے دن دیکھیں گے تو جب حضور آئے اور گئے ہی نہیں، تشریف فرما ہے امت کے اندر،
اس لیے اب ہر نبی کی بعثت کو پڑھ لیں، ہر نبی کی بعثت کو قرآن نے ان کے لیے فی کا لفظ استعمال نہیں کیا، الہ کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ، الہ کی طرف، اور مصطفیٰ کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کی طرف، تمہاری طرف، فرمایا تم میں، فیکم، فیہم، تم میں، وہ تھے کی طرف، یہ ہیں تم میں، کیونکہ الہ غایت کا تقاضا کرتا ہے، تو جن کی غایت تھی ان کے لیے الہ کہا، جن کے لیے حد ہی کوئی نہیں رکھی، غایت ہی کوئی نہیں رکھی، ان کے لیے کیوں الہ فرمائے؟ ان کے لیے فرمایا فیکم، اور حضرت ابراہیم نے بھی یہی مانگا تھا وَبْعَثْ فِيهِمْ، باری تعالیٰ وہ تو آتے رہے جو الہ والے تھے، اب فی والے کو بھیج جو آئے اور جائے نہیں، بس یہی رہے۔ تو اللہ نے بھیجا تو حضور تشریف لائے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تم میں موجود ہے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، میں سمجھتا ہوں اس آیت میں سارا زور وَاعْلَمُوا پر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول تم میں موجود ہے، اس سے قبل فرمایا تم اس بات کو جانو، رسول تو موجود ہیں مگر یہ جاننا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ رسول موجود ہے، تو جانو کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرو، وَاعْلَمُوا، تو اللہ نے فرمایا وہ علم حاصل کرو جو تمہیں بتائے کہ رسول تم میں موجود ہے۔ تم کیسا علم حاصل کرتے پھرتے ہو؟ یہ بھی کوئی علم ہے جو بتائے کہ رسول موجود ہی نہیں؟ یہ تو لا علمی ہے، علم تو نہیں ہے۔ بھئی اگر پتہ نہیں چلا کہ موجود ہیں تو اس کو علم کہیں گے یا لا علمی کہیں گے؟ یہ تو لا علمی ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑو، علم حاصل کرو اس بات کا کہ رسول تم میں موجود ہیں، بس وہ علم حاصل کرو۔ اور وہ ایک علم ہے جو خالی بتاتا ہے، اور ایک علم ہے جو صرف بتاتا نہیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو رسول موجود ہے، اور پھر وہ اگر ایسے کسی سے دامن جڑ جائے تو وہ خالی بتاتا اور دکھاتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچاتا ہے کہ یہ دیکھو رسول موجود ہیں۔ وہ شیخ طریقت ہوتا ہے، وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان مکرم فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، تو موت اور حیات بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ کا نور مبارک بھی مخلوق ہے، اور مصطفیٰ ہے کل مخلوق سے پہلے، تو حیات سے پہلے بھی وجود مصطفیٰ ہے، موت کے بعد بھی وجود مصطفیٰ ہے۔ موت اور حیات کا امر تقاضا ضرور پورا ہوا، مگر حیات سے پہلے بھی وجود مصطفیٰ تھا، موت کے بعد بھی وجود مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے پیغام آج کی محفل کا، خدا را مصطفیٰ کی موجودگی کو محسوس کرو، محسوس کرو کہ مصطفیٰ موجود ہے۔ ہم غافل ہو گئے، ہم یہ احساس ہی بھلا بیٹھے کہ رسول ہم میں موجود ہے، اس کو عقیدے کی بحث بنا دیا۔ یہ لکھنے لگ گئے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو اختیار نہیں، وسیلہ نہیں، سنتے نہیں، مانگو نہیں، ہر چیز کو تنازع کا شکار بنا کر تم نے امت کا رشتہ مصطفیٰ سے کاٹ دیا۔ اس سے سائیکولوجیکلی کیا امپیکٹ آتا ہے ذہنوں کے اوپر کہ جو ہیں ہی نہیں تو پھر کیا سوچیں انہیں، کیا ان سے جڑیں، کیا ان کا شوق، کیا ان کی محبت۔ تو اس لیے یہ زہر قاتل ہے، یہ بدعقیدگی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ امت زندہ رہے تو مصطفیٰ کی موجودگی کو محسوس کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا ہوگا۔ ہر روز محسوس کرو مصطفیٰ ہم میں موجود ہیں،
کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا نامہ اعمال ہر روز میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہے گا، میں دیکھتا رہوں گا، تمہاری نیکیوں کے لیے قبولیت کی دعا کروں گا، تمہارے گناہوں کے لیے بخشش مانگا کروں گا۔ تو نامہ اعمال پیش ہوتا ہے تو وہ خود موجود نہیں، موجود ہیں تو پیش ہوتا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں یہ دنیا کی موجودگی، وہ موجودگی جو ان کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ مصطفیٰ ہر جگہ حاضر ہیں؟ کل کائنات بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتی ہے، ہر وقت کل کائنات بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ ایسے دیکھ رہے ہیں ہتھیلی پر کل کائنات کو۔ اس لیے دوستان مکرم حضور کی موجودگی کو محسوس کریں۔ آج ہماری آنکھیں اگر حسن مصطفیٰ کی طالب بنے گی تو موجودگی محسوس ہوگی۔ اطاعت اور فرما برداری تب ہوگی جب موجودگی کا احساس ہوگا۔ تو اگر ایسے بلا دیا، چھوڑ دیا، معاذ اللہ کوئی تھا چلا گیا، اختیار بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کچھ کرتے بھی نہیں، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو کیا رشتہ قائم ہوگا نوجوانوں کا مصطفیٰ کے ساتھ؟ اس لیے آؤ حضور سے جڑ جائیں، حضور سے جڑنے کا کام سیکھیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، ورنہ یہ بدعمالی ہمیں بہا کر لے جائے گی، یہ غفلت فسق و فجور ہمیں خس و خاشاک کر کے بہا لے جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، آپ کی ذات کے ساتھ تعلق دلوں میں محسوس کرو۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جاگتی آنکھوں سے اگر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بستر پر جانے سے پہلے مصطفیٰ کے شوق کو آنکھوں میں سلاتے ہیں۔ سوچ، جو حضور کے شوق میں سوتا ہوگا کہ چلو جاگتے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کرم فرما سکتے ہیں، تو جو یہ شوق رکھتا ہوگا تو وہ بے وضو سوئے گا؟ بتائیے، پھر وہ نماز عشاء کی چھوڑ کے سوئے گا؟ پھر وہ رزق حرام سے پیٹ بھر کے سوئے گا؟ جسے انتظار مصطفیٰ کا ہوگا وہ انتظار کی تیاری بھی کر کے سوئے گا۔ انتظار سیکھو، مصطفیٰ سے تعلق غلامی کو قائم کرنا سیکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات سے جوڑ رکھا۔ بس یہی پیغام ہے آج کہ آقا علیہ السلام کی ذات سے جڑ جائیں۔ اور کیسے جڑیں گے؟ پھر جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم یوسف فہیم صاحب، بھاروی صاحب، پہلے ان کا اس لیے ادا کیا کہ اس محفل تک انہوں نے جتنی کوشش کی، حالانکہ میں ڈنمارک گیا تو میری فلائٹ میں تبدیلی آ گئی، 29 کا یہ پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا جی تبدیلی آ گئی تو ہم پروگرام تبدیل کریں گے لیکن آپ نے آنا ہے۔ تو یہ ان کا شوق اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ویسے میرا پہلا تعلق تو بھاروی صاحب کے ساتھ، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میرا خیال کوٹ ادو میں میرا پہلا پروگرام بھی آپ نے کروایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ رشتہ صرف آقا علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے، یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور یہ جو ہم نے نفرتیں بڑھانا شروع کر دی، کوئی تنظیم کے نام پر، جماعت کے نام پر، شخصیات کے نام پر، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ پہلے حضور کا دین، پہلے اہل سنت ہے۔ ہم اپنی اپنی تنظیم اور جماعت کی حفاظت میں تو لگ جائیں تو حضور کے دین کو اگر تقسیم کر ڈالیں تو لہٰذا یہ اہل سنت کے لیے یہی پیغام ہے اس وقت کا، جو جن نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، خدا را نفرتوں کو چھوڑیے، محبتیں بڑھانا شروع کیجیے۔ جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے وہ سب ایک ہے، نام اور عنوان کوئی بھی ہو، جو آپ کو پسند ہے اسی کے تحت کام کرتے رہیں، لیکن جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو نفرتوں کو ختم کریں، زبانوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کریں، احترام ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔